انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالأسر. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اہل کتاب، ایک اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا کہ اس چیز پر جو مسلمانوں پر نازل ہوئی ہے، شروع دن میں ایمان لے آؤ، آخر دن میں انکار کر دو، شاید کہ وہ بھی پھر جائیں. اہل کتاب کو متصل آیات کریمہ میں بے شمار پہلوؤں سے مخاطب فرمایا گیا ہے، اور اللہ کریم نے اپنی عطا اور جو کچھ وہ عمل اختیار کر رہے ہیں دونوں پہلو ارشاد فرمائے. بھلے کوئی ایک موقع ہو، کوئی ایک جماعت ہو، گروہ ہو، ان کا کوئی عمل جس کا جواب قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اس موقع پر تو ہو سکتا ہے لیکن اصول وضع ہو جاتا ہے. مفسرین کرام اس آیہ کریمہ کی شان نزول میں لکھتی ہیں کہ مدینہ منورہ کے قرب و جوار کی جو آبادیاں ہیں ان کی یہود نے، اور خاص کر کے ان کے علماء نے، اور افراد کا عدد بھی 12 لکھا جاتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ایک گروہ نے یہ عمل کیا. تو انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی، یہ مکر کیا کہ میدان میں حق کا مقابلہ یہ ممکن نہیں رہا. اسی آل عمران میں نصارہ نے کتنے اعتراض اٹھائے، کتنے سوال اٹھائے. قرآن کریم نے جو جواب ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں ارشاد فرما، وہ مدلل بات ہے. جب جواب مدلل آئے تو معترض کے پاس جو اعتراض ہے اس کا وزن نہیں رہتا. تو حق کا مقابلہ کسی پہلو سے، میدان کارزار کی بات ہو، جس نے اللہ کریم کے نام پر جان قربان کرنا مقصد کر رکھا ہو، اس کے مقابل کون کھڑا ہو سکتا؟ پھر جتنے اعتراضات ہیں وہ سارے بھودے ہیں. شیطان نے شیطنت کی ہے، مخلوق جو شیطنت کی پیروکار ہوئی، وہی الفاظ، وہی سوالات، وہی پہلو وہ بھی بیان کرتی ہیں. لیکن حق کا بیان کرنا، یہ جو رات اور دن، یعنی رات اور دن کی بجائے اگر آپ اندھیرا اور اجالا مثال کے طور پر لیں تو اندھیرا ہے، ہر شے دھندلی ہوتے آخر ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. لیکن جب روشنی ہوتی ہے تو اندھیرے کا وجود نہیں رہتا. فی ذات جب دونوں مقابل رکھیں گے تو وجود روشنی کا ہوگا، وجود اندھیرے کا نہیں ہوگا. کم یا زائد مقابل آئے تو کچھ ہو تو صحیح، لیکن جب روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے، اندھیرا رہتا کوئی نہیں. ان دو میں جو وجود کی بات یا ہونے کی بات آئے گی، پھر وہ اجالے کی بات آئے گی، روشنی کی بات آئے گی، نور کی بات آئے گی. اسی طرح جب حق اور ناحق کی بات آتی ہے تو ناحق ہم دیکھتے ہیں، مزاجوں میں دیکھتے ہیں، کرداروں میں دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، نظام امور سلطنت میں دیکھتے ہیں. لیکن جب حق مقابل آتا ہے تو پھر اس کا وجود نہیں رہتا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. کہیں کسی جگہ پر بھی کوئی ادیان باطلہ کا پہلو، کوئی ناحق، کوئی شیطنت، کوئی اندھیرا، جوں جوں اس کے سامنے حق آتا ہے، جوں جوں اس کے سامنے روشنی آتی ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، رہتا نہیں. تو جب مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، پھر شیطنت کیا اختیار کی، کیا تدبیر کی؟ منافقت کی جائے، ان کے اندر داخل ہوا جائے، داخل ہو کے پھر اس اقرار کے جو داخل ہونے پر، یعنی دعوے ایمانی اور اقرار ایمانیات کے بعد پھر اعتراض اٹھایا جائے، تاکہ جو نئے لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں
وہ متذبذب ہو جائیں۔ اب یہ ایسی چال ہے کہ اس میں بے شمار پہلو ہیں۔ مثلا بندہ متزلزل ہو گیا، انکار ایک مقصد ہے کہ وہ اس کا انکار کریں، اگر وہ نہ ہو متزلزل ہو جائے، وہ نہ ہو بے عمل ہو جائے، اس کا یقین کی جو پختگی ہے اسے ہلا دیا جائے۔ اور یہ وہ جو یہود کی جماعت ہے جس نے مدینہ منورہ کے گرد و پیش یہ سازش کی اور کوشش کی کہ ہم اس حربے کو بھی اختیار کریں، تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ جو برائی ہے وہ اپنے انداز اختیار کرتے رہے گی، لیکن اس کا وجود نہ ہے نہیں۔ اب ہم اس تغیر میں امت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو مسائل، ان کا مسائل میں گھرا ہونا، ظاہری پہلوؤں میں معقومی جو انسانی وجود کی معقومی ہے، ان پہلوؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان محکوم ہیں۔ لیکن جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ جس حق کو بحیثیت مسلمان مانا جا رہا ہے اس کا ماننا اس درجے کا نہیں ہے کہ اس پر عمل ہو۔ جب دین کا ماننا خالص اور عمل تک کا ہو پھر اس شیطنت کی کوئی بنت رہ نہیں سکتی۔ ظاہری اسباب میں بھی اور دنیا کے اختیار کے حوالے سے بھی ناحق غالب نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کریم کا نظام ہے، یہ ان کے اپنے مکر ہیں اور اس کی اپنی تدبیریں ہیں۔ تو کوشش کی کہ ایسی جماعت تیار کی جائے کہ جو کچھ مسلمانوں پر نازل ہو رہا ہے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس پر ایمان لو جو ان پر نازل ہو رہا ہے۔ وجہ النہار ابتدان، اسے آپ نہار جو ہے صبح کا وقت بھی ہے، دن کی ابتدا بھی ہے، اور وَاکْفُرُوا آخرہ، اور انکار کر دو آخر میں شام بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر اس کو معنی بعید میں دیکھیں تو داخل ہوں، اعتراض اٹھائے جائیں اور نکل آئیں، اور جب آپ نکلیں گے تو شاید جو نئے لوگ داخل ہو رہے ہیں وہ متذبذب ہو جائیں، شاید کسی کے اندر سوال پیدا ہو جائے اور وہ عمل نہ کر۔ اب اس کی باریکی آج بھی اس درجے کی ہے کہ پاکیزگی، یعنی اللہ کریم نے جہاں حلال رزق کا فرمایا وہاں پاک کا بھی فرمایا، حلالا طیبا۔ کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری جو خوراک ہے اس میں حرام کی آمیزش کی جائے، اور حرام بھی وہ جو انتہائی سختی سے اس سے منع ہیں، ان تک کی جو جانور ہیں ان کا کوئی نہ کوئی گوشت، ان کی کوئی نہ کوئی چربی ان کے کھانے میں ڈالی جائے۔ کیوں؟ اگر یہ رزق حلال سے خرید رہے ہیں تو یہ تو اپنی طرف سے اس کو کھائیں گے، لیکن جو اس میں حرام کی آمیزش ہوگی وہ ان پر اثر کرے گی۔ اسی طرح نشان بنائے جاتے ہیں، ان نشانوں میں پوشیدہ ایسے حصے رکھے جاتے ہیں جس سے ہم کسی شے کا استعمال کرتے ہوئے اپنے کسی نہ کسی دعوے کے حوالے سے یا کسی نہ کسی بابرکت پہلو کے حوالے سے ہم جب اس شے کا استعمال کرتے ہیں تو تاکہ گستاخی کا جو مرتکب ہیں یہ ارتکاب گستاخیوں کا ہوتا چلا جائے۔ اللہ کریم کے مبارک نام، انبیاء اور رسول کے مبارک نام، قرآن کریم کے حروف، یہ آئے روز ہمارے سامنے چیزیں آتی۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یا کسی ایک کا کوئی غلط عمل نہیں ہے، یہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے اور منظم ہوتا آ رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ اس کا تدارک جو ہے وہ اپنے ماننے پر قائم ہونا ہے، ان کا مقصد متزلزل کرنا ہے، اور جو دین ہے وہ آمنو کے ساتھ عمل الصالحات کا حکم عطا فرماتا ہے۔ تو جب عمل صالح نصیب ہوتا ہے تو یہ بھودی جو تدبیریں ہیں بالکل ایسے ہی جیسے روشنی آتی ہے تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے، اس کا وجود نہیں رہتا، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوشش بے شمار پہلوؤں سے کی گئی۔ یہ بھی کوشش کی گئی کہ قرآن و احادیث کا مطالعہ کیا جائے، اس میں آمیزش کی کوشش کی جائے، اس کے مفاہیم جو ہیں جہاں متشابہ حصے ہے اس میں ایسے ایسے سوال اٹھائے جائیں
اور اس کا جو ان حصوں سے جو نقصان اٹھاتا ہے وہ جو ضروریات دین کو جانتا نہیں، کوشش ہی نہیں کرتا کہ میں اپنے لیے جو حکم ہے کم از کم وہ تو جان لوں۔ دنیاوی امور کی دسترس کے لیے استاد ڈھونڈتے ہیں، تجربات کو دیکھتے ہیں، اور دینی حصوں پر ہر کوئی محسوس کرتا ہے میں عالم اور فاضل حتمی رائے دے رہا ہوں، تو وہ پھر وہ متزلزل پہلو وہ انتشار کے لیے ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں۔ ہر وقت میں بے شمار انداز اختیار کیے گئے، ایسا بھی کیا گیا کہ قرآن و احادیث کے علوم اور اس زبان کی مہارت مدارس بنائے گئے، ادارے بنائے گئے، جن میں حلیے سے لے کر ایک ایک نص کی جو تفسیر اور شرح ہے ان تک کے علوم جو دین اسلام میں جن کی ترویج جو سکھائے سیکھے جا رہے ہیں وہ سب سے واقف کر کے پھر اس میں جزیات داخل کی گئیں کہ کہاں کیا اعتراض اٹھانا ہے، اور یہ سارے وہ حصے ہیں جو شیطان مردود نے بڑے بڑے کفار اور مشرکین کی زبانوں میں ڈالے اور انہوں نے حق کے مقابلے ادا کی اور وہ بھی مردود ٹھہرے۔ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ حق کے مقابل جو آواز ہے ویسی آواز ہو، ویسے اعتراضات ہوں، الفاظ ویسے ہوں جیسے بڑے بڑے کفار اور مشرکین ادا کیے، تاکہ یہ جو آج ایسے الفاظ اختیار کریں اس کو بھی ویسے ہی دوزخ کی بھٹی ملے، اسی طرح کی سزا میں سے گزرے۔ ہمیں دین پر بات کرتے ہوئے، اصول پر بات کرتے ہوئے، دینی ضابطوں پر بات کرتے ہوئے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی مرضی دین نہیں ہے، اپنی مرضی کی نفی دین اسلام ہے۔ جب ہم اپنی مرضی داخل کرتے ہیں تو ہم حکم کی جو تفسیر ہے یا حکم کی جو تفصیل ہے اسے ہم اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابتداءً ہی ہر شے کی نفی ہے تو اللہ کو مانتے ہیں، تو جب ہر شے کی نفی ہے تو پھر خود کہاں؟ یہ جو صوفیاء محنت کرتے ہیں یا تربیت کرتے ہیں اور ایک مجاہدے سے بندہ گزرتا ہے کیفیات قلبی کے حصول کے لیے، یہ ایمان کو پختہ کرتی ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میں نے اکثر یہ فرماتے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے ایک وقت تھا لوگ عبادات کرتے تھے، اذکار کرتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے، قرب الہی کی مناظر کو، ایمان پختہ تھے اور مضبوط ہوتے تھے، اور محنت اور مجاہدہ اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ کی رضا اور قرب کے منازل کے لیے محنتیں تھے۔ اب جب آپ ولایت یا اس خفی پہلو میں دیکھتے ہیں تو نبوت تو وہ بھی ہے، وہ اللہ کریم کی مقرب ہستیاں چنی ہوئی ہیں، لیکن ولایت یعنی یہ خفی حصہ جو ہے یہ کسبی ہے۔ لیکن اس کسب کو جب حتمی طور پر دیکھو گا تو ہوگا وہی جو اللہ چاہتے ہیں، جسے اللہ جو عطا فرمانا چاہیں وہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ مخلوق کے قلوب اس کی مٹھی میں ہے، چٹکی میں ہے، جس طرف وہ اسے گھمانا چاہے وہ اس طرف گھومتے ہیں، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن جو کسب کیا جاتا ہے وہ اپنی نیت کا اور اپنے عمل کا اظہار ہے، عطا پھر بھی اللہ فرماتے ہیں۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے آج جو اللہ اللہ اور محنت اور مجاہدہ کی جائے یہ اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے عقائد متزلزل ہو گئے، تو متزلزل عقائد جو ہیں وہ عقیدے کے شمار میں نہیں آتے، متزلزل ایمان نہیں ہوتا۔